بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بات قصہ آدم میں چل رہی ہے، آیات قرآنی کے مطابق قصے کی تشریح ہو رہی ہے اور اصل ماجرا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ چل سکے جو ترتیب واقع ہوئی ہے جناب آدم کے قصہ میں۔ عرض کیا ہے کہ جیسے قرآن کی ترتیب تمام آیات جو اس ماجرا کو بیان کر رہی ہیں ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پیدائش جناب آدم سے پہلے فرشتگان سے بات ہوئی، انہوں نے بات میں کوئی اعتراض نہ کیا۔ جب ان کو حکم سجدہ دیا گیا تو انہوں نے کوئی بات نہ کی، کوئی مسئلہ نہ کیا۔ خلق آدم اور اس کے بعد اس میں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوئی۔ اس کے بعد جب اللہ نے یہ اعلان فرمایا اور دوبارہ فرشتوں سے بات کی کہ میں ایک خلیفہ زمین پہ ٹھہرانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے بات کی کہ اس کی صورتحال تو بڑی تشویشناک لگ رہی ہے کہ وہاں جو بھی جائے گا اور زمینی ہوگا، زمین کے حالات کے مطابق اس کا جسم بھی ہوگا، تو وہ زمین کا جو ہوم گراؤنڈ ہے اس کی فورسز یا اس کی طاقتوں سے مغلوب ہوگا، اور مغلوب ہونے کی وجہ سے فساد تو پھیلے گا۔ چونکہ زمین میں رہے گا تو زمینی لباس اسے ملے گا، زمینی لباس جب ہوگا تو زمین کے ساتھ زمین کی کھچاؤ اسے اپنی طرف کھینچے گا، جبکہ وہ نیابت الہی کی وجہ سے اس کو یا خلیفۃ اللہ ہونے کی وجہ سے اس کو بلندیوں کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک کشمکش کی صورتحال ہوگی اور حتماً وہ مسائل کا شکار ہوگا۔ یہ انہیں تعجب ہوا یا یہ انہیں خدشہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے خدشے کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی کچھ کرنے کا کہا، اور اس کے مقابلے میں جناب آدم کو بھی اسی حوالے سے کچھ کرنے کو کہا، اس کے تعلیم دی۔ تو جناب آدم نے وہ کچھ کر دکھایا جو فرشتگان اس کو نہ کر سکے، نہ درک کر سکے۔ تو اب فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اب اس خلیفے کو، جو بھی خلیفہ ہے، خلیفتان یعنی نکرہ ہے، آپ بار بار اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس ذہنیت جو پہلے سے ایک ہماری بنی ہوئی ہے، پہلے ایک عام ذہنیت یہ ہے کہ خلیفہ کے لیے انسان کو چنا گیا ہے۔ قرآن میں اس کا اس طرح ڈائریکٹ اظہار یا اشارتاً بھی حتیٰ کہ انسان خلیفہ ہے نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے خطاب ہے اور دونوں کو صرف باتیں کی گئی ہیں، جن کو بھی اور انس کو بھی۔ اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شیطان کو اللہ نے اپنے اس پہلے مقام سے پہلے ہی نکال دیا ہے۔ جب وہ سجدہ نہ کیا اس نے تو مقام سے نکال دیا، اور کدھر بھیجا؟ دیکھیں نا، اس میں کیا کہا تھا؟ یہ سورہ اعراف کی آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیسے اس کو نکالا تھا۔ وقد اعراف آیت نمبر 10 ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اس نے سجدہ نہ کیا۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن لَّا تَسْجُدَ، کیا ہوا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اِذْ أَمَرْتُكَ، جب امر کیا میں نے تمہیں۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں برتر ہوں اس سے۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ تو قالا، اللہ نے اس وقت اس کو یہ کہا، فاہبط منہا، گر جاؤ اپنے درجے سے، یعنی پہلے تو اس کا درجہ جو اس کا تھا عبودیت کے خاص درجے پہ اور ملک کے درجے پہ وہ فائز تھا، ملک کے درجے پہ فائز تھا۔ اچھا یہ جو ہے ادھر ایک بات اور وہی کہہ دوں کہ ملک کیسے بنتا ہے۔ اللہ نے اس کی خلقت کا ذکر نہیں کیا، لیکن قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی دوسرا وجود جب بہت ترقی کر جاتا ہے عبادی لحاظ سے جب ترقی کر جاتا ہے تو وہ ملک کی حیثیت پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہ بات آگے جب شیطان نے جناب آدم کو ورگلایا تو وہاں بھی جو لالچ دیا جناب آدم کو وہ یہی تھا۔ آگے انشاءاللہ بھی آیت اس کی بھی پڑھتا ہوں کہ یہ درخت ہے، اگر اس درخت سے کھائیں گے آپ تو ملک بن جائیں گے۔ یعنی ملک بننا انسان کے لیے بھی ممکن ہے، جن کے لیے بھی ممکن تھا۔ جن نے بھی اپنی اس خاص کوششوں سے، عبادت گزاری سے اس نے ملک کا درجہ لے لیا ہوا تھا۔ ایک ایک انتصاب تھا، ایک قسم کا عہدہ ہے یا جو بھی ہے ملک ہونا، یعنی فرشتہ ہونا۔ تو یہ عہدہ ایسا ہے کہ جس پر پہنچا جا سکتا ہے، بس انسان بھی پہنچ سکتا ہے، ایک ملک بن سکتا ہے اور جن بھی بن سکتا ہے۔ شیطان یعنی ابلیس نے یہ عہدہ پایا ہوا تھا، اب اللہ اس کو کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا، وہ جو تمہارا عہدہ ہے اس سے تم اب گر گئے ہو، اب عہدہ ختم۔ کیا بھائی؟ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تم اس عہدے میں ہوتے ہوئے تکبر کی گنجائش اس میں نہیں تھی، عبودیت کے عہدے میں تکبر کی کیا گنجائش؟ فخرج، نکل جاؤ ادھر سے۔ پس اس وقت اللہ نے اس کو جس جگہ بھی یہ تھے، اب اس کا تعین قرآن میں نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، جدھر بھی تھے اس ابلیس کو وہاں سے نکال دیا۔ اب نکالا تو پھر کدھر پھینکنا تھا؟ زمین پر ہی، اس لیے کہ اللہ پہلے ہی یہ بتا چکا ہے کہ کیا ہے کہ زمین پر ہی خلیفے نے جانا ہے، تو جانا کدھر ہے؟ زمین پر جانا۔ تو اس کو بھی جب نکالا تو یہ بھی زمین پر ہی پہنچ۔ فخرج انک من الصاغرین، اب تم چھوٹے ہو چکے ہو، یعنی اس کو بھئی اب وہ والی تمہاری مکانت نہیں رہی، وہ احترام نہیں رہا، جاؤ اب یہاں سے۔ تو آگے سے پھر شیطان نے وہ سارا کہا کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، ادھر ہی اس نے اپنے لیے پوری لمبی زندگی مانگ لی کہ مجھے جو ہے وہ لمبی زندگی دے دیں۔ کدھر تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک۔ اس کا مطلب ہے اس کو پوری قیامت تک کی سارے حالات کا جو ہے نا وہ ایک سلسلے کا پتہ تھا، ایسے یعنی اس کے پاس پوری معلومات موجود تھی اس بات کی کہ یہ زندگی چلنی ہے اور قیامت آنی ہے اور سلسلے ہونے ہیں اور سارا سلسلہ، تو اس نے قیامت تک کی زندگی مانگ لی۔ اور پھر یہ بھی کہ جناب آدم کی نسلیں ہوں گی اور سلسلے ہوں گے اور میں ان کو ٹھیک راستے پہ آنے بھی نہیں دوں گا۔ باتیں انشاءاللہ آگے کچھ آ جائیں گی، تو اختصاراً ذہن میں یہ رکھیں تو شیطان اسی وقت سے زمین پر آ چکا تھا، نکالا جا چکا تھا ادھر سے۔ اب جو ہے اللہ نے جناب آدم کو اور ان کی زوج کو، اب یہ جو زوج ہے، قرآن میں زوج کا لفظ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، زوج کا معنی بیوی نہیں ہے، حتماً بیوی نہیں ہوتا، لیکن ہم فعلاً یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں بیوی ہی سمجھے، جیسے کہ اب سب نے یہی کہا ہے کہ ان کی بیوی کی بات ہے تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ بیوی، نہ تو یہاں کوئی ایسا ذکر ہے کہ اللہ نے یہ ان کو کس حوالے سے ان کے ساتھ ایک اور جوڑا تھا،
نہیں بتایا ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ قرآن تبیان لکل شے ہے، ہم اس لیے اس پر محدود ہیں. روایات میں موجود ہے، اور تمام یہ کتب سابقہ الہی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی اہل یہود اور اہل انجیل اور سب یہ ان کے ذہن میں طے شدہ ہے کہ جناب حوا کی بات ہے. یہ زوج ان کی بیوی کی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی بیوی جو ہے تھی. اب یہ کہ یہ کب پیدا ہوئی قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہوا ہے. پھر کیسے جناب آدم کے حوالے کی گیا، یا بطور بیوی جیسے نکاح کے ساتھ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ جیسے جنت میں ازواج ہوں گی کہ بھائی وہاں تو ایسے ہی ہوگا، وہاں تھوڑے ہی نکاح پڑھائیں گے اور وہاں مولانا صاحب کو بلائیں گے کہ آئیں جی پہلے نکاح پڑھیں. اس طرح بس اللہ کی طرف سے دینا، اور وہی ایک قسم کا وہ ہے انسان کا وہ زوج بن جاتے. تو یہاں بھی ایسے ہوا کہ جناب آدم کے ساتھ ان کی زوجہ. بس یہ بھی درمیان میں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کچھ ٹائم جو ہے وہاں جدھر بھی موجود تھے. اب ہو سکتا ہے کہ سارا سلسلہ پہلے سے ہی ہو ہی زمین پر رہا ہو، یہ کوئی بعید نہیں ہے، بتایا جو نہیں ہے کہ کدھر ہے. تو سارا سلسلہ ہی یہ شروع ہی زمین سے ہوا ہے، اور انسان کو خلق ہی زمین پر کیا گیا، اور ادھر ہی سارا سلسلہ کیا گیا. اور باقی جو احترام کا سلسلہ تھا وہ کس انداز میں ہوا ہے اس کی کوئی تفصیل تو نہیں ہے نا، کہ کوئی آیا ایسے مثلا بڑا سارا ایک ہال تھا، ایک بڑا سارا میدان تھا، وہاں سب کو اکٹھا کیا گیا، جناب آدم کو وہاں سامنے لایا گیا اور پھر سب کو کہا گیا کہ ان کو سجدہ کریں. ایسی صورتحال یہ کس طرح ہوا؟ کائنات میں بھی تمام کائنات کتنی وسیع ہے، کہاں کہاں ملک اللہ کے موجود ہیں، اور تمام کو کہا گیا کہ وہ سر تسلیم خم کریں. تو یہ یعنی ہمارے اس تخیل سے باہر ہے کہ ہم اس کو خام خواہ ایک بنائیں کہ بھائی اچھا حتماً کیسی صورتحال تھی، کچھ نہ کچھ اپنی ذہن سے وہ سامنے رکھ دیں. بس جو بھی تھا ایسے تھا کہ تمام ملائک کو حکم ہوا اور وہ سر تسلیم انہوں نے خم کیا تھا. کیسے کدھر ہوا تھا مقام، چونکہ ادھر ذکر نہیں ہے تو ہمیں بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کام ہے، ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ کام ہو گیا ہے، اور آمنا ہم نے مان لیا. اب جو ہے جناب آدم کو اور ان کی زوجہ کو کہا گیا کہ آپ یہ ایک باغ ہے، اس میں آپ رہیں. الجنہ کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسے خاص قسم کا باغ تھا، لیکن یہ باغ تھا زمین پر ہی. اور آپ کو عرض کیا ہے کہ ابلیس پہلے ہی زمین پر، یعنی وہاں سے جب نکال دیا تو پھر کدھر بھیجا؟ مخلوق زمینی تھی، آگ کی بنی ہوئی زمین سے مربوط چیز ہے، تو وہ بھی ادھر اس کو بھی بھیجا گیا، وہ پہلے سے موجود تھا. اور جناب آدم اور اس کی زوجہ بھی اب آگے ہیں. کدھر جی؟ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اس جنت میں رہیں، وکلا منہا، اور اس کو استعمال کریں، اس سے کھائیں پئیں. کلا کا لفظ کل کا مطلب جیسے ہمارے اردو میں بھی بالکل اسی طرح ہے. کھانے کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا ہے. کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کے استعمال کو کھانا کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی تو ملک کو کھا گئے، انہوں نے وہاں سے بڑا کھایا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن میں بھی ہے لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ، کہ یہ لوگ کھاتے ہیں لوگوں کے مال. یعنی کھاتے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بس کھانا ہی کھاتے ہیں، یعنی مال لے کر کیا کرتے ہیں؟ پھر اپنے استعمال میں لے آتے ہیں. بس عقل کا معنی استعمال کے طور پر قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے کہ کھانا، جیسے کہ یتیموں کے بارے میں کہا گیا کہ جو ان کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں، تو وہ بھی وہاں بھی یاکلون اموال الیتامی، وہاں بھی یاکلون کا لفظ ہے. تو یا انسان کے یاکلون عقلا لما، کہ بڑا ہی مال کھاتا ہے انسان. یہ قرآن کی آیات تقریباً عقل کا معنی یہ ہے کہ چیزوں کو اپنے استعمال میں لے آنا، جو بھی مال اموال جو کچھ ہو اس کو استعمال کرنا عقل کا معنی ہے. جیسے اردو میں بھی یہی معنی بالکل استعمال ہوتا ہے کہ یہ تو کھا گئے مطلب یہ ہے کہ آیا مطلب ہے گھر کو بھی کھا گئے.
فلاں چیز کو بھی کھا گئے جی، باغ بھی کھا گئے، زمینیں کھا گئے. اب زمینیں کھا جاتے ہیں بندے، مطلب یہ ہے کہ بیچ بچا کر استعمال کر لیے ہیں سارا. تو اس طرح کے یہاں بھی کہا ہے وَكُلَا مِنْهَا، کھلے دل سے آپ جو ہے نا باغ میں کیا کریں، رہیں اور استعمال کریں. راغدن، اپنی مرضی سے، حیث شئتما، جدھر چاہیں رہیں. یعنی سارے لگتا ہے کہ اس وقت زمین جو ہے وہ بہت ہی ایک باغ کی طرح ہی لگتی. مجھے تو لگتا ہے کہ ابتدا میں جب انسان یہاں نہیں آئے تھے تو یہ سرسبز، پانی وافر تھا، ہر چیز اوکے تھی، ہر بالکل انسانوں نے دخل نہیں دیا تھا، تو بہت سرسبز اور بہت ہی، یا کم از کم جس ایریا میں جناب آدم کو رہتے تھے وہ ایریا بہت سرسبز اور شاداب اور اس طرح سلسلے تھے. جیسے کہ دریاؤں کی تبدیلی پانیوں کی آتی رہتی ہے تو سبزی بھی زمین پر تبدیل ہوتی رہتی ہے. جس جگہ پانی قریب ہوتا ہے تو وہاں سرسبز علاقے ہوتے ہیں، اور جو پانی جہاں سے دور ہو جاتا ہے، صحرا بن جاتے ہیں، وہاں خشکی کی سلسلے ہو جاتے ہیں. بہرحال ان کو باغ میں رہنے کے لیے کہا. میں دوسری آیت سے اس کا جو ہے نا وہ تفصیل تھوڑی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ یہ سورہ اعراف میں یہی آیت جو ہے سورہ طٰہٰ میں 115 آیت میں یوں ہے کہ فَقُلْنَا یا آدم اِنَّہا، اچھا ادھر ہی فَقُلْنَا یا آدم، کہا جناب آدم کو، اِنَّ ہَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، یعنی جنت میں بھیجنے سے پہلے یا جنت آنے کے بعد، اسی باغ میں رہنے کے بعد، کہ یہ جو ابلیس ہے یہ آپ کا دشمن ہے. وَلِزَوْجِكَ، اور آپ کی جو زوجہ ہے اس کا بھی دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، کہیں آپ کو جنت سے نکال ہی نہ دے. دھیان رکھنا اس کا، یعنی الرٹ رہنا، غفلت مت کرنا اس سے. فتش کا پھر نقصان ہی کرو گا. اور ساتھ ہی کہا اِنَّ لَكَ أَن لَا تَجُوعَ فِيهَا، ادھر آپ کو کوئی بھوک کی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، یعنی ہر چیز وافر ہے. وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں آپ ننگے بھی نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جناب آدم یہاں ایسی صورتحال میں تھے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ کوئی یا لباس تھا یا کوئی ایسی کیفیت تھی کہ وہ ننگے نہیں ہو رہے تھے. یہ پہلے ہی قرآن نے بتایا کہ یہاں نہ بھوک آپ کو لگے گی، یا بھوک آپ کا مسئلہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ ہر چیز موجود ہے. ولا طہرا، اور نہ ہی آپ کو کوئی آپ کے اس ننگے ہونے کے اور بغیر کپڑے ہونے کا مسئلہ آپ کو پیش آئے گا. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، یہاں پیاس کا بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، پانی وافر ہے، ہر چیز ہے. ولا تضحیٰ، نہ ہی دھوپ آپ کو تنگ کرے گی، یعنی درخت ہیں، باغ ہے، سایہ ہے، بڑی ریلیکس ہے. اس آیت سے یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ ایک مشہور نعرہ ہے نا جنہوں نے بنایا ہے. بہرحال بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہی تینوں باتیں، پہلے سکون کی جگہ دی، یعنی رہنے کی جگہ، پھر پہننے کے لیے کپڑے، اور روٹی کپڑا اور مکان، تقریباً وہی چیزیں، تینوں چیزیں بنے، رہنے کی جگہ، کپڑے اور کھانا پینا، وہی. تو اب جناب آدم کو یہ چیزیں فراہم ہیں. اب ہمیں تصویر جو ہے نا، ہماری تصویر جو بنتی جا رہی ہے، وہ دیکھیں کہ جناب آدم اس باغ میں ہیں، ان کے پاس مناسب کپڑے ہیں جن سے ان کے یعنی ننگ پن نہیں سامنے آ رہا، اس انداز میں ہے. اب جو بعد میں کیا ہوگا، اللہ نے ایک حکم دیا کہ لا تقربا هذه الشجرۃ، باغ سارا آپ کا ہے لیکن ایک درخت ایسا ہے اس کے قریب آپ نے نہیں جانا. ابھی یہ چیز بھی سوچیں کہ یہاں ابھی کوئی اس قسم کی حالات کہ بھائی
اللہ نے کوئی ان کو کہا ہو کہ چلیں ٹھیک ہے آپ عیش کریں، رہیں، بچے پیدا کریں، ٹھیک ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ کریں وہ کریں، کچھ بھی نہیں. دو بندوں کو زندگی کے لیے باغ دے دیا، اور اس سے پہلے اسی زمین پر ابلیس بھی موجود ہے. تو ایک حکم دیا کہ باقی جو مرضی کریں، پھرے ٹوریں، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا. تو کیا ہوگا؟ ولا تقربا ھذہ الشجرہ، کہا کہ اس درخت کے، یعنی اتنی سختی سے بات کی کہ قریب بھی نہ جائیں، اس لیے کہ ممکن ہے قریب جائیں تو آپ کا دل کر جائے، دیکھیں تو پھل کو دیکھیں. یا یہ ہے کہ حتیٰ ممکن ہے کہ وہ درخت ایسا تھا کہ اس کے قرب سے بھی، اس کی ہوا سے بھی، آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جہاں جہاں درخت ہوتے ہیں تو ان کے اثرات صرف درخت کے کھانے پینے سے یا اس کی چیزیں سے نہیں، اس کے وجود کے درخت انسان پر پڑتے ہیں. اس درخت کے وجود کے جو اثرات ہیں، مثلا کسی گھر میں اگر کوئی بیر ہے تو اس کے اثرات ہوں گے، اگر کسی گھر میں نیم ہے اس کے اثرات ہوں گے، اگر کسی گھر میں کوئی اور درخت ہے تو اس درخت کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ اس گھر پہ حتماً ہوتے ہیں، افراد پر ہوتے ہیں. جو انسان وہاں رہتے ہیں ان پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، جسمانی اثرات، نفسیاتی اثرات یہ پڑتے ہیں. اگر پھول لگے ہوئے ہیں ان کے اثرات، ہر قسم کے جو بھی ہوگا. تو بس کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں، قریب نہ جائیں، بس دور ہی رہیں اس سے، درخت سے. اب جو ہے فتکونا من الظالمین، اور اگر جائیں گے تو کیا ہوگا اے اللہ؟ ہاں، اگر درخت کے قریب جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے. اور تو کوئی ہے نہیں، کس پہ ظلم کرنا ہے؟ کوئی تیسری پارٹی تو ہے ہی نہیں کہ بھائی کہ اس پہ ظلم ہو. تو ظلم اگر ہوگا تو اللہ پہ بھی تو ظلم نہیں ہے، درخت پہ کیا ظلم ہونا ہے؟ خود اپنے اوپر ہی ظلم ہوگا. اس لیے کہ پھر تبھی تو جناب آدم نے بعد میں کہا ربنا ظلمنا انفسنا، خود پہ ہم نے ظلم کیا ہے. تو اپنے آپ پر ظلم کریں گے آپ، اگر کہیں گے تو اپنے آپ پر ظلم کریں گے. اچھا، اب جو ہے جناب آدم کی دشمنی کا بھی اللہ نے بتا دیا کہ دھیان کرنا، یہ آپ کو اس باغ سے، اس جنت سے، یعنی یہ جو ابھی کیفیت ہے نا، شوق کی کیفیت، یعنی جو اب شوق ہے، یعنی ہر چیز مفت میں، ہر چیز موجود ہے، نہ ہی کھانے پینے کا ڈر، نہ ہی کوئی حفاظت کے حوالے سے مشکل، نہ ہی کوئی رہنے کے حوالے سے مشکل. جو چیزیں انسان کی زندگی کی ضرورت ہیں وہ ساری مہیا ہیں اور بلا تکلیف مہیا ہیں. یہ صورتحال ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ ابلیس کا دھیان کرنا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے. پہلے ہی خدشہ بتا دیا، جیسے کہ ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی. اب جناب ہوا یہ کہ ابلیس نے بھی قسم کھائی تھی. ادھر جب سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ کیوں نہیں تو نے یہ سجدہ کیا. تو اس نے اس وقت جو قسم کھائی تھی اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. سورہ اعراف میں کہا کالا انذرنی، میں نکل تو جا رہا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے مہربانی کر معاف کر دیں اور مجھے رہنے دیں. نہیں کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. ہاں، لیکن آپ کچھ جو ہے نا میری باتیں جو ہے نا آپ قبول کر لیں. آپ الہ ہے. ابھی بنانے والوں نے بہت کچھ بنا لیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں نے اتنا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کچھ تو اس کے بدلے ہونا چاہیے. تو پھر اس کے بدلے میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی مانی گئیں کہ اس نے اتنی عبادت کی ہوئی تھی. بہرحال جس وجہ سے بھی قال انذرنی الی یوم یبعثون. پہلی بات یہ ہے کہ اے اللہ مجھے یوم یبعثون تک مہلت دے دے. تو اوپر سے جواب آیا قال انک من المنظرین، جاؤ ٹھیک ہے، اب قیامت تک تمہیں زندگی مل گئی. قال فبما اغویتنی، کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے نا، لفظ کیا بولا اس نے؟ بما اغویتنی،
جو تو نے مجھے اغوا کیا ہے، جو تو نے مجھے اپنے اس مقام سے ہٹا دیا ہے، یعنی جو مجھ سے امتحان لے کر مجھے فیل میں ہو گیا ہوں، اور نتیجہ میری زندگی کی تباہی ہو گئی ہے، یعنی میں جو تباہی میں ڈالا گیا ہوں اور تباہی میں ڈالا ہے اللہ تو نے ہے مجھے، یہ کہہ رہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جو تو نے، کیونکہ امتحان میں ڈالا، اگر امتحان نہ دیتا اللہ اس کو چلتا رہتا، یہ عابد بنا رہتا نا آخر تک، اللہ نے امتحان لیا، امتحان میں فیل ہو گیا تو کیا ہو گیا، ایک قسم کا اس نے کہا کہ یہ اے اللہ تو نے مجھے اس مسئلے میں ڈالا ہے، اب کیا کرے گا تو، چونکہ تو نے مجھے یہ مشکل دے دی ہے تو اب میں کیا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، تیرے مستقیم راستے پہ میں ان کے لیے آگے بیٹھا ہوں، اب میں ان کو ادھر سے میں نے گزرنے دینا نہیں ہے، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ، میں ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے سب، وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، یعنی ہر طرف سے ایسے کہ بس ایسے میں ان کو صحیح ان کے دور میں پورا ہر طرف سے ان کو گھیر کے میں رکھوں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور بے فکر ہو جائے اللہ، اکثریت کو بندہ نہیں بنا سکے گا، اکثر ان میں سے شاکر نہیں بن سکیں گے، وَلَا تَجِدُ، نہیں پائے گا، یعنی کتنے پکے اس میں موڈ میں وہ بات کر رہے کہ وہ نہیں ہوگا، اکثریت شاکر نہیں بنے گی، یعنی کافر بنے گی، کالا، تو اللہ نے کیا جواب دیا، اخرج منہا، جاؤ، مذعوما مدحورا، یعنی مذمت شدہ ہو اور مدحور ہو، یعنی جس کو دور پھینکا جاتا ہے، یعنی دفع شدہ ہو، اور اس طرح لمن تابعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی ان میں سے میرے بندوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے تو میں جہنم ان سے بھر دوں گا، سب سے بھر دوں گا، سارے تیرے پیچھے چلے گئے تو سب سے بھر، یہ اس نے کہا۔ اب وہ بات اللہ نے جناب آدم کو کہہ دی کہ اب رہیں صحیح، لیکن اس کا خیال کرنا، اس نے یہ بات کہی ہوئی ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، کہیں آپ کو جنت سے نکال نہ دے۔ اب اس نے کیا کیا جی، وَيَا آدم، اب جناب آدم کو کہا اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 پڑھ رہا ہوں، 10 سے آگے، یعنی ساری 10 11 12 13 14 اس طرح آگے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ورئ عنہما من سوآتہما۔ دیکھیں شیطان کا جو مقصد ہے وہ بیان ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ جملہ اللہ کی طرف سے کہ وسواس ڈالنا شروع کیا شیطان نے دونوں کے ذہن میں، لیبدی لہما، مقصد اس کا یہ تھا، مقصد بتا دیا کہ کیوں وہ کرنا چاہ رہا ہے، مقصد لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما، جو ان کے چھپے ہوئے شرمگاہوں کا سلسلہ تھا، یعنی اس خاص محدود لباس میں تھا، اس کو وہ چاہتا تھا کہ وہ سامنے آ جائے، یعنی ننگے ہو جائیں اور ایک قسم کا جو ہے نا ان کو بے عزت کر دے، ننگے ہو جائیں، سامنے آ جائے، جو ان کے احترام بنا ہوا ہے کہ ان کا وہ سلسلہ وہ ختم ہو جائے، ننگے ہو جائیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ننگ پن کے جو آگے مسائل ہیں وہ شروع ہو جائیں۔ اس لیے اس نے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا، اور اس مقصد کو حصول کے لیے ظاہراً یہ ہے کہ یہ درخت جو جس کی بات ہو رہی، جس کی پتہ نہیں ابھی اس بارے میں سینکڑوں باتیں ہیں کہ کیا کیا یہ درخت کیا تھا،
ظاہراً اس بات سے لگتا ہے کہ درخت میں کوئی یہی جو دوائی اثرات نہیں ہوتے ہیں، اس ٹائپ کا درخت تھا جس میں یہ اثرات تھے کہ ان کے جو جیسے جسم کے ہر عضو کے لیے، جسم کے ہر زاویے کے لیے خاص قسم کے درختوں کے اور بوٹوں کے اور جڑی بوٹیوں کے اثرات ہوتے ہیں، وہ اسی حصے میں ہی اثر ڈالتے ہیں، اسی حوالے سے ہی۔ مثلا ایک چیز آنکھوں کے لیے فائدہ دیتی، ایک چیز دماغ کے لیے فائدہ دیتی، ایک چیز ہے جس سے آپ کے پٹھے بہتر بنتے ہیں، ایک چیز ہے جس سے آپ کے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ ساری چیزیں ہیں نا ایسے بنی۔ تو یہ جو ابھی یہ اللہ کی طرف سے بیان ہونے کی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ درخت کون سا درخت تھا؟ یہ ایسا درخت تھا جس سے ان کے جو چھپے ہوئے شرمگاہوں کے سلسلے تھے وہ انہوں نے سامنے آ جانا تھا، یعنی لباس جو موجود تھا ان کا ناکافی ہو جانا تھا۔ اب یہ کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ اس طرح یعنی اس حالت میں آ گئے؟ اب یہ حالت کیا تھی؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو جذبات، جنسی جذبات ہیں پہلے نہ ہوتے ہوں گے، اس درخت کے کھانے کی وجہ سے، اس درخت کے قریب آنے کی وجہ سے، ادھر سے چکھنے کی وجہ سے ان کے وہ جو جنسی جذبات ہوتے ہیں انسانوں میں، تمام حیوانات میں ہیں، انسانوں یہ حیوانی جو جذبات ہوتے ہیں وہ پہلے اب تک نہیں تھے وہاں، جن کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے اس قسم کے اشارہ کو کیا ہے کہ ان کا یہ جو زوج تھا وہ کس حوالے سے زوج تھی۔ تو اب تک وہ نہیں تھے، لیکن جیسے ہی یہ درخت انہوں نے چکھا تو ان کے وہ جو جذبات تھے وہ ابھرنا شروع ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ لباس جو پہلے ہوتا تھا وہ کافی نہیں رہا۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ کیا، اور یہ لیبدی لہما ما ورئ عنہما، جو ان سے چھپا ہوا تھا، خود ان سے بھی چھپا ہوا تھا، یعنی ان کو بھی اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز ہے نہیں ہے ان کے اندر، یعنی یہ جو جنسی جذبات ہیں، یہ جو جن سے مخالف کی طرف توجہ ہے، اور جنسی جذبات ہیں، اور انسان میں جو ایک سلسلہ ہے یہ کہ شرمگاہوں کا اور ان کا سلسلہ ہے، یہ ما ورئ عنہما، خود ان سے بھی چھپا ہوا تھا، خود جناب آدم سے، خود جناب حوا، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے جسم میں کوئی خاصیت ہو اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہ ہو سکتا ہے ایسے کہ وہ کام نہ کبھی کسی نے کیا ہے، نہ ہی اس طرف گئے ہیں، لیکن وہ خاصیت مثلا ہے صحیح جسم میں، اگر کوئی ایسے ہو سلسلے تو ممکن ہے کہ وہ استفادہ اس سے کیا جائے۔ تو جیسے یہ ابھی آیت کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ما ورئ عنہما، خود ان سے بھی وہ بات چھپی ہوئی تھی، بس باقی سارے ان کے جسمانی سلسلے تھے، لیکن یہ جو سوآت کا مسئلہ، یہ جو شرمگاہوں کے حوالے سے معلومات تھیں، یا ان کے کارکردگی، یا ان کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے، کس لیے ہے، اور ان سے آیا اور بھی ان کے استعمال ہے، یا صرف یہ جو ہے وہ انسان کے جسم سے فاضل ضائعات کو نکالنے کے لیے صرف ہے، یا یہ ہے کہ ان کا کوئی اور مقصد بھی ہے، تو وہ پہلے ان سے بھی چھپا ہوا تھا، جناب آدم اور جناب حوا کی بات۔ ما ورئ عنہما، خود ان کو بھی نہیں پتا، شیطان کو پتہ تھا کہ اس درخت کی یہ خاصیت ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ شجرہ ہے، اس سے کھائیں گے تو آپ کو یہ
ملے گا کہ آپ کے وہ جسم میں تبدیلیاں آئیں گی اور آپ کو ایک خاص قسم کی وہ جذبہ پیدا ہوگا، خواہش، جنسی جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ ان کو کہا کہ میں اگر آپ چاہیں تو مجھے ایک طریقہ آتا ہے، مجھے ایک پتہ ہے، ایک دوا کا، ایک چیز کا پتہ ہے کہ اس سے بندہ ملک بن جاتا ہے، اس سے بندہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں، وقالا، کہا شیطان نے، ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، اللہ نے جو آپ کو اس درخت سے روکا ہے نا، الا ان تکونا ملکین، یہ اس لیے روکا کہ کہیں آپ اس سے کھا کر ملک ہی نہ بن جائیں، یعنی آپ کو فرشتہ بننے سے روکنے کے لیے اللہ نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ کھائیں گے تو فرشتہ بن جائیں گے، آپ ملک کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں ہنٹ دیتا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے۔ میں دوستوں کو پھر بتا رہا ہوں کہ وہ جو ابھی تک لا یحل، ابھی تک لا یحل ہے، یقین کریں بھی، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، ابھی تک ان کو مسئلہ لوگوں کو حل نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو ابلیس تھا، شیطان جس نے سجدہ کیا، یہ ملک تھا یا جن تھا؟ اگر ملک تھا تو پھر اس نے نافرمانی کیسے کی؟ اگر جن تھا تو پھر ملک اس کو حکم ہی نہیں تھا، اللہ نے تو ملائکہ کو حکم دیا تھا۔ اصلا لا ینحل ہے یہ سوال، لیکن یہ جو آیتیں بتا رہی ہے کہ پس ملک کے درجے پہ فائز ہوا جا سکتا ہے، اور شیطان نے یہی کام ادھر کیا، آ کر جناب آدم کو کہا کہ اللہ نے آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ الا ان تکون ملکین، کہ کہیں آپ دونوں جو ہے وہ فرشتہ نہ بن جائے، یعنی فرشتہ بنانے سے روکنے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ روکا ہے۔ او تکون من الخالدین، یا یہ ہے کہ آپ خالدین سے ہو جائیں، یعنی پکی پکی پھر جنت آپ کی ہو جائے گی، جنت سے کبھی نکلنے کا چانس ہی نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے تاکہ آپ کا کام کچا رہے، جب بھی دل چاہے وہ نکال دے، جب بھی ایسے ہو کہ آپ کچھ دن ہوں گے اور پھر جنت سے آپ کو نکال دیں۔ اب یہاں بہترین جگہ ہے، خوش ہیں، ہر چیز موجود ہے، ہر وقت سکون ہی سکون ہے، اچھائی اچھائی ہے، خوشی خوشی ہے، تو آپ ادھر پرماننٹ کیوں نہ ہو جائیں؟ تو یہ اللہ نے جو آپ کو ادھر سے روکا ہے نا اس درخت سے، اس وجہ، حالانکہ اصل مقصد اس کا کیا تھا کہ یہ اس درخت کو کھائیں اور ان کا جو ہے نا ننگ پن سامنے آ جائے، ننگے ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ وَقَاسَمَهُمَا، اور دیکھیں یہ پہلے انسانوں میں قسم کا رواج، وَقَاسَمَهُمَا، ان کو قسمیں دی۔ قاسمہ کا مطلب یہ باب مفعلہ ہے، یعنی اب جناب آدم نے کیا قسمیں دینی تھی، انہوں نے تو کیا قسمیں، دو طرفہ نہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ بار بار اس نے اتنی قسمیں کھائیں کہ اس نے کہا کہ قسم اللہ دی، قسم رب دی، جو بھی اس کے اس میں بن سکا اس نے قسمیں اس وقت کھائی کہ میں جو آپ کو بات قاسمہما انی لکما من الناصحین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، میں سچی بات بتا رہا ہوں، میں حقیقی بات بتا رہا ہوں، اتنا جھوٹ بولا، ہاں جھوٹ کے ساتھ اتنی ڈھیر ساری قسمیں بھی کھائیں۔ فدلہما بغرور، پھر ان کو دھوکے سے اس درخت کی طرف لے گیا جس کا اللہ نے کہا تھا نا کہ قریب ہی نہیں جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کیا کر گیا، جیسے یہ یعنی اندازہ ہے، ہاں فدلہما بغرور، دھوکے سے ان کو اس درخت کے، یعنی اس مین راستے سے نہیں لے کے گیا کہ بھائی جدھر سے بھائی سامنے یہ درخت ہے، جدھر سے منت بھائی ادھر سے انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ادھر ہم نے نہیں جانا، لیکن ان کو کیا کر گیا بغرور، یعنی ایک طریقے سے ان کو درخت کے قریب تک لے گیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، پھر کیا ہوا، پس جیسے ہی انہوں نے درخت چکھا، کھایا نہیں ہے ابھی،
فلما ذاقا صرف چکھا، الشجرۃ بدت لہما سواتہما، بس پھر کیا ہونا تھا، ان کی جو شرمگاہیں تھی وہ بدت لہما ان کے سامنے آ گئی، خود ان کے سامنے آ گئی۔ اب اس کا معنی خود آپ جان لیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن نے بہت ہی مہذب انداز میں بیان خدا کریم کر رہا ہے اس کو۔ دیکھیں کتنا بدت لہما سواتہما، ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے آ گئی، یعنی جس کا ان کو ابھی تک احساس نہیں تھا، اب ان کو احساس ہونے لگا کہ ہاں یہ ہے، اور یہ ہے یعنی اس کے جو تقاضے ہیں وہ ان کے اندر ان کا وہ اظہار ہونے لگا، ان کے لیے سامنے آ گئے۔ یعنی یہ نہیں کہ اب وہ پہلے جو ہے مطلب بھائی نہیں تھیں یا پتہ نہیں کیسے تھا، اب وہ سامنے، یعنی اس کا اب ان کو احساس ہونے لگا کہ ہاں یہ ہے، یہ چیز ہے، اور یعنی حتماً ان کو دلچسپی ہوئی کہ جیسے کہ ان اعضاء کے یا یہ جو شرمگاہیں ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ تقاضے ان کو ان کا احساس ہونے لگا، فوراً جو ہونے لگا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور پھر جیسے انسانی جبلت ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کو اور اپنے اس چیز کو کیا کرتا ہے، اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھے، حتیٰ اکیلا بھی انسان ہو نا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ کیا ہو، ننگا ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور جیسے ہی یہ ہوا تو فوراً کیا کیا انہوں نے جی، تافقا، فوراً انہوں نے کوشش کی، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ جنت کے جو یعنی وہی گرے ہوئے ٹکڑے تھے، اس کے پتے تھے، باغ کے پتے مختلف قسم کے اٹھا کے اپنے جسم کے آس پاس میں انہوں نے پکڑ لیے کہ تاکہ ان کا جو ننگ پن ہے وہ چھپ جائے۔ اب ان چیزوں کو ملا کر دیکھیں نا، تاکہ صحیح آپ کو وہ تصویر سمجھ آئے کہ بھائی اللہ نے آیت میں، سورہ اعراف کی آیت میں کہا کہ یہاں آپ ننگے نہیں ہوں گے، بس کچھ تھا، کچھ لباس تھا۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ طٰہٰ کی آیت میں 115 سے شروع ہونے والی آیات میں یہ بات تھی کہ فکس نمبر بتا دوں آیت کا، کہ آیت کا 119، طٰہٰ 119 میں یہ بات تھی کہ آپ ننگے نہیں ہوں گے، یعنی یہاں جو عام حالات میں وہ ٹھیک تھے، ننگے نہیں تھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی کسی قسم کا ننگ پن ان کا سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جیسے ہی اس شجرہ کو انہوں نے ٹچ کیا، چکھا، صرف ابھی چکھا، تو ان کی جو ہے یہ حالت بن گئی کہ ان کو اپنے ننگ پن کا احساس ہوا فوراً، اور فوراً انہوں نے اپنے اس فطری جبلت جو انسان کی اپنی شرم و حیا کی چیز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فوراً انہوں نے پتے اٹھا کر اپنے آس پاس میں جسم کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے وہ جو پتے گرے ہوئے تھے، یعنی باغ کے پتے جو گرے ہوئے تھے، وہ اٹھا کے اپنے آس پاس میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں فوراً اللہ نے ان کو ندا دی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اللہ کے بندو آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ ادھر اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شیطان آپ کا دشمن ہے۔ تو یہاں جو ہے نا جناب آدم میں اور ابلیس کا فرق یہاں آ گیا۔ اس کے بعد کالا، دونوں بول پڑے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ فرق ہے اس ابلیس کی کارکردگی میں اور اس انسان کی میں، کہ ادھر اس نے کیا کیا، فوراً اپنے اس خاص دینت کی وجہ سے اس نے کیا کیا، یہ نہیں کہا کہ میرا قصور نہیں ہے، اس نے ہمیں یہ کیا،
بس اس قسم کا بہانہ بنانا، کسی طرح مسئلے کو دوسری طرف لے جانا اور کسی کے ذمے لگانا اور کوئی نہ کوئی تراش کے سلسلہ سامنے رکھ دینا جیسے ہے، ہاں جی کر دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا کام تھا۔ انسان کا کام یہ تھا کہ فوراً اپنے غلطی کا جو ہے اعتراف کرے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہاں اللہ نے پھر ان کو کیا کہا؟ اہبطوا۔ یہاں اللہ نے ان کو بھی اس جنت والے درجے سے نکال دیا۔ یہ جو درجہ تھا کہ مفت کھائیں، مفت رہیں، آرام سے رہیں، نہ کوئی رولا، نہ کوئی مسئلہ، بالکل ہر قسم کی ہر چیز اوکے ہے، صرف آپ زندگی کریں، اپنی خوشیاں منائیں، یہ والا درجہ ختم۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو۔ ابھی ہم چونکہ دوسری آیت البقرہ میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں اس کی ترتیب سے چلتے ہیں۔ یہ سارا قصہ تقریباً آپ کے ذہن میں ڈال دیا۔ ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ تو یہاں آیت میں جو ہے آیت نمبر 36 میں آ گیا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو کیا کیا؟ گمراہ کیا، یعنی ان کو ہٹا دیا۔ ازلہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ میں انشاءاللہ اس کو اگلے اس میں ہم جو رہتی ہیں آیات، اب ہم انشاءاللہ اس میں کیونکہ وہ سارا قصہ ذہن میں آپ کے آ گیا ہے تو پھر ہم ان کو آسانی سے آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔